बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी पे खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत से दोस्तों ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा और साथ कुछ तहरीरें भी भेजी कि डॉक्टर साहब ये देखें और इस पर थोड़ा सा जवाब दें। वो वीडियो इस तरह की थी, मैं थोड़ा सा आपको उसका बता देता हूँ बैकग्राउंड, उसमें क्या बयान किया जा रहा है। वो एक मौलवी साहब हैं जो नासबियत से ताल्लुक़ रखते हैं। फितना नासबियत बड़ा मशहूर है, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं। वो बयान कर रहे हैं कि जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुँचे। गोया उसके कहने का मकसद ये था, वो सारा कुछ नक्शे बना कर दिखा रहा था और इस तरह की बातें कर रहा था कि देखें जी ये तो 10 मुहर्रम को पहुँचे हैं और 10 मुहर्रम को पहुँचने के बाद असर और मगरिब के दरमियान इस तरह का मसला हुआ और कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बाकी कोई किसी किस्म के ऐसे कोई वाक़यात नहीं हुए। यानी नासबियत बुग़्ज़ तो रखती है अहले बैत से, लेकिन अब उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बुग़्ज़ के साथ साथ शोहदाए करबला ख़ुसूसन सैयदना इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम और आपके रफ़क़ा ने जो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए क़ुरबानी दी थी, उसको किसी तरीके से वो चाहते हैं कि लोगों के ज़हनों से निकाल दिया जाए और उनकी शान को कम कर दिया जाए, उनकी क़ुरबानी की अहमियत को कम कर दिया जाए। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। जो कुछ ये नासबी हज़रात बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, झूठ बोलते हैं। सबसे पहले महमूद अब्बासी ने एक किताब लिखी और उसके अंदर अपने बुग़्ज़ का इजहार किया और उसी को लेकर ये लोग चल रहे हैं, इस तरह नक्शे बनाना, ये करना, वो करना, फ़लाँ तरीक़ को। अब ज़रा मुस्तनद जो हम बात है वो जब हम देखते हैं करबला के मुतालिक कि सैयदना इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रफ़क़ाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कब पहुँचे करबला के मैदान के अंदर। तो तारीख़, यकीनी बात है ये तारीख़ी वाक़या है, तो हमें तारीख़ की जो मुस्तनद किताबें उनमें देखना पड़ता है। ये भी बात यकीनी है कि तारीख़ की जो जितनी भी किताबें हैं उनके अंदर सारी बातें मुस्तनद भी नहीं हैं। हम मजबूर इसलिए हैं कि उन्हीं तारीख़ी कुतुब से ही हमें हवाला जात देखने पड़ते। खैर, बहरहाल हम उनके ही मुअतमद जो मुसन्निफ़ हैं, मुअर्रिख़ हैं, अल्लामा इब्न कसीर, उन्होंने अल बदाया व निहाया के अंदर जिल्द 8 के अंदर जो तफसील लिखी और फिर इससे आगे अल्लामा तबरी अलैहिर्रहमा ने जो तारीख़ तबरी के अंदर लिखा और अल्लामा इब्न असीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कामिल इब्न असीर के अंदर लिखा और इस तरीके से दीगर कुतुब तवारीख़ जो मुस्तनद हैं, तारीख़ इब्न खुल्दून वग़ैरह है और बाद की जितने भी आप देखें जो मुस्तनद उलमाए कराम ने इसके ऊपर लिखी, उन सब के अंदर ये लिखा हुआ है कि सैयदना इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला पहुँचे। अब जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ अमर बिन साद ने आकर आपको, उस वक्त अमर बिन साद के साथ कुछ 4000 के करीब सिपाही थे, जिन्होंने आकर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और आपके रफ़क़ा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को रोका। आगे तवील वाक़या, मैं उस वाक़े की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ ना उस बात की तरफ, वो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में सरेदस्त हमने इस पर गुफ्तगू करनी है कि आप 7 मुहर्रमुल हराम, 2 मुहर्रमुल हराम को, 7 को भी नहीं, 8 को भी नहीं, 10 या 9 को नहीं, बल्कि 2 मुहर्रमुल हराम को सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में पहुँचे। यहाँ पर आपको रोक दिया गया और ये बात भी ज़हन में रहे कि मैदान करबला में जो कुछ होना था इसका इल्म सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहले से था। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह फरमा दिया था, मौला कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने भी आगाह फरमा दिया था, जो कुतुब अहादीस के अंदर भी मौजूद है, सियासता के अंदर मौजूद है इसके मुतालिक, और फिर इसके अलावा दीगर कुतुब तवारीख़ के अंदर और कुतुब सवानी के अंदर मौजूद है। मसलन हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारक तो कई बार हम बयान भी कर चुके हैं और उसको मैं अलग से तफसील से एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगा, वो हदीस में सामने रख दूँगा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। यहाँ ख़ुद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे मालूम था, आप फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा
سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ابا جان کے ساتھ تھا۔ یہ کب بیان کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ اس وقت جب میدان کربلا میں پہنچے اور آپ نے نام پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام میدان کرب و بلا ہے۔ وہاں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہاں فرمایا میں جانتا ہوں اس مقام کو، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے اہل بیت کو شہید کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پہلے سے معلوم تھا۔ پھر آپ نے بتایا کہ مجھے یہ بات میرے بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں سے گزرے میدان کربلا سے ایک مرتبہ، جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، اس دوران سیدنا امام علی مقام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں پہنچے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو واقعہ مثلا نور الابصار کے اندر بھی لکھا ہے، الصواعق المحرقہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، دیگر کتب کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا امام علی مقام کے والد گرامی مولا کائنات تاجدار حل عطا سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب میں وہاں سے گزرے تو لوگوں سے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے۔ ان کے متعلق جب میں نے پڑھا تو لوگوں نے جب بتایا کہ اس مقام کا نام میدان کرب و بلا ہے، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں اترے، اور اترنے کے بعد آپ نے نشانیاں لگا لگا کر بتایا کہ یہاں اہل بیت کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے رفقا کے خیمے لگیں گے، اور یہاں حسین شہید ہوگا، یہاں فلاں شہید ہوگا، سب کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتا دیا۔ اور پھر یہ بھی کتب تواریخ کے اندر اور جو مستند کتب ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم والی کہ آپ بیٹھے اور وہاں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، گھٹنوں کے بل جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے تو آپ کے گھٹنے اس زمین کے اندر دھس گئے، یعنی اتنی جذب کی آپ نے اس غم کو، اور پھر دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میرا حسین جب یہاں آئے، اس میدان میں آئے اور وہ امتحان دے تو اس کی آزمائش لے تو اسے استقامت عطا کرنا، اسے صبر عطا کرنا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ یہ دو محرم الحرام کو سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں اپنے رفقائے کرام کو۔ تو اب یہ کہنا کہ جناب والا جی وہ تو دو کو پہنچے ہی نہیں ہیں، وہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یا جی یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، اس دو شہزادوں کی جنگ کی بات بھی ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے اور ناصبی حضرات کو یہ ہم جواب دیں گے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور اس کو ہم پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں اور آگے میں ثابت بھی کروں گا۔ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اگر یہ قربانی نہ دیتے تو آج ہمارے پاس جو اذان ہے، آج ہمارے پاس جو قرآن ہے، آج ہمارے پاس جو نماز ہے، آج ہمارے پاس جو حدیث ہے، جو دین کی صورتحال ہے، یہ نہ ہوتی، اس لیے کہ یزید ان سب چیزوں کو بدل چکا تھا اور بدل رہا تھا، اس کا مقصد ہی یہی تھا۔ اور امام علی مقام نے اسی کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا تھا کہ نہیں، میں نانا کی شریعت کو نہیں مٹنے دوں گا، میں دین اسلام کو نہیں مٹنے دوں گا۔ اس طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور آپ کے رفقا جو ہیں میدان کربلا میں 2 محرم الحرام کو پہنچے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ساتھ میں وضاحت کر دوں کہ ایک روایت جو ہے نا اس کے بارے میں، یا ایک مسئلہ جس کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آیا شہدائے کربلا پر یا اہل بیت رسول خانواد رسول پر و دیگر رفقا پر پانی بند کیا گیا کربلا میں کہ نہیں؟ اچھا، بڑی مزے کی بات، یہاں دونوں قسم کی روایت موجود ہیں۔ تو میں نے ایک مضمون لکھا، اس کے اوپر کچھ لوگ جن کو سمجھ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ لکھا کیا جا رہا ہے یا پڑھنا کیا ہے یا سمجھنا کیا ہے، تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں 2 صورتحال ہیں، وہ سمجھ لیں آپ کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے پاس، یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد کی طرف سے حکم آتا ہے عمر بن سعد کو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے، جب انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو اس کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ اب غور سے سن لیں، اس کو مستند کتب کے اندر لکھا گیا، البدایہ والنہایہ کے اندر، تاریخ ابن خلدون کے اندر، تاریخ طبری کے اندر، کامل ابن اسیر کے اندر، اور اس طرح علامہ صدر الفیض رحمۃ اللہ نے سوانح کربلا کے اندر، دیگر علماء اہل سنت نے بھی اس کو لکھا۔ کچھ روایت تو یہ ہے کہ پانی تھا، غسل کیا امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کو، ہو سکتا ہے وہ پانی وہ ہو جو استعمال کے قابل، پینے کے قابل نہ ہو، یہ احتمال کیا ہے علماء کرام نے، اس کو بتایا ہے، تو بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، تو وہاں ایک واقعہ ملتا ہے کہ پہلا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ علمبردار
جو امام علی مقام کا جھنڈا اٹھانے والے تھے اور آپ کے بھائی تھے سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کچھ رفقا کے ساتھ تقریباً کوئی 30 یا 40 کے قریب ساتھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ سواری پہ ہوتے ہیں، کچھ پیدل ہوتے ہیں، اور یہ نہر فرات پہ جاتے ہیں۔ وہاں عمر بن سعد نے 500 بندے بٹھا دیے تھے، پیرا بٹھا دیا تھا عمر ابن زیاد کے حکم کے اوپر کہ پانی نہ لینے دیا جائے۔ تو یہ وہاں جاتے ہیں، یہ 7 محرم الحرام کی بات ہے، یہ وہاں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ کچھ مزاحمت کرتے ہیں، یزیدی جو ہیں ابن زیاد کے فوجی، وہ مزاحمت کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو بھگاتے ہوئے، ہٹاتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچتے ہیں اور وہاں سے پانی لے کر واپس آ جاتے ہیں 7 محرم الحرام کو۔ اب یہ جب پانی واپس لے کر آ جاتے ہیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پانی جب لے کر آئے، ہو سکتا ہے اسی پانی میں سے کچھ بچا ہوا ہو مگر وہ پینے کے قابل نہ رہا ہو، اور اس سے امام حسین علیہ السلام نے غسل فرمایا، جو بعض کتب کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے غسل بھی فرمایا، پانی بھی موجود تھا، تو ہو سکتا ہے یہ وہ پانی ہو۔ تو لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب پانی بند ہی نہیں کیا گیا تھا اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا گیا تھا، یہ حقیقت ہے۔ رفقائے امام علی مقام علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے اوپر ظلم کیا گیا، پانی کی بندش کی گئی، تمام طرف سے پہرے بٹھا دیے گئے۔ مزید اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ 2 باتیں تھیں جن کی آج وضاحت کریں، جن کے بارے میں بار بار سوال آیا۔ امید ہے کہ ان کی وضاحت آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پھر میں حوالے دے دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی ہے، یعنی تاریخ ابن کثیر، یعنی جس کو البدایہ و النہایہ جو کتاب ہے تاریخ ابن کثیر کے نام سے، اس کے اندر جلد 8 کے اندر، اور اس طریقے تاریخ طبری کے اندر، تاریخ ابن خلدون کے اندر، کامل ابن اسیر جو تاریخ کی بہت مستند کتاب ہے اس کے اندر، اور اسی طریقے سے اخبار الدول، یہ بھی اہل سنت کی تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور سوانح کربلا کے اندر جو صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ نے لکھا اس کے اندر بھی موجود ہے، اور امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب آئینہ قیامت لکھی، اس کے اندر بھی یہ تفصیل موجود ہے۔ یہ مستند کتابیں تھیں جن کے میں نے آپ کے سامنے حوالے رکھ دیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو تسلیم کرنے اور انہیں سمجھنے، ان کے مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔